بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ سورۃ حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں گے اور انہوں نے بات نہ مانی تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عاد و ثمود کے ہولناک کڑک کے عذاب کی طرح کے سخت عذاب سے۔ تو قوم عاد اور قوم ثمود ان کا حوالہ دے کر عذاب سے ڈرایا گیا۔ تو اب ان آیات میں قوم عاد اور قوم ثمود کا کچھ تذکرہ ہے۔ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ عذاب کیوں آیا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا۔ جحود، ضد کی وجہ سے انکار۔ قوم ثمود پر عذاب کیوں آیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا۔ اندھا بنا رہنا ہی ان کو پسند تھا۔ تو قوم عاد اور قوم ثمود کی ان دو اقوام، ان پر عذاب اور ان پر عذاب کے اسباب کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس ہرچہ عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو انہوں نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا زمین میں ناحق۔ چنانچہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بغیر الحق، ناحق۔ زمین میں تکبر تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ یہ بغیر الحق، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی تکبر ایسا بھی ہے جو حق پر ہے۔ مخلوق استکبار کرے، خود کو بڑا سمجھے، یہ بغیر الحق ہی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ۔ یہ مزید وضاحت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تکبر ایک ایسی خصلت ہے جو ناحق ہی ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سراسر باطل ہے کہ کوئی خود کو اللہ کے حکم سے ماوراء سمجھ کر مخلوق کو حقیر سمجھے، تکبر کرے اور حق کا انکار کرے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً،
اور کہا کہ کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت میں؟ قوم عاد طویل جسم والے تھے، عظیم بدن والے تھے، اور اپنی قوت پر ان کو ناز تھا، تو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہاں ہے عذاب؟ لے آؤ، عذاب سے ہم نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈر ہونا، اپنی قوت کے بل بوتے پر نمٹنا اور تکبر کرنا، یہ قوم عاد کی وہ ناکارہ خصلت ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ ہے قوت میں۔ کیا وہ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ جو ان کا خالق ہے ان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس نے تو ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اولم یرو رؤیت کا معنی آنکھوں سے دیکھنا، اور رؤیت کا معنی علم بھی ہوتا ہے۔ یہاں اولم یرو کا معنی ہے اولم یعلمو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھی ہوئی مشاہد ہے، اتنی یقینی ہے۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ تو کچھ چیزوں پر قادر ہوں گے، کچھ پر نہیں، مگر وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ زیادہ قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ ہماری آیات توحید کا انکار کرتے تھے، وہ ہماری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اور وہ معجزات کا انکار کرتے تھے، کھلے دلائل کا انکار۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، یہ قوم عاد پر عذاب کی تفصیل ہے۔ بس ہم نے بھیجا ان پر ریحاً صرصرات، تیز تند ہوا، ریحاً ہوا، صرصرا تیز تند طوفانی ہوا۔ صرصر کا جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے سر کا مطلب ہوتا ہے سخت سردی، ٹھنڈک، اور ایک ہے سرہ کا مطلب ہے صیحہ، چیخ، اور ایک صرصر حریر، وہ ہوا جس میں سر کا شور، تیز ہوا۔ اب صرصر تیز ہوا، ریحاً صرصر شور والی ہوا، اور اس میں تیز آواز اور چیخ بھی ہو، صرہ، اور وہ سخت ٹھنڈی ہو، سرٌ، تو ہوا جو تیز تند سخت سرد ٹھنڈی ہوا ہو، تو معنی یہی ہوا کہ تیز طوفان ہو۔
فی ایام نحسات ریحن، ریح کا لفظ عموماً عذاب کے لیے جو ہوا ذکر ہوتی ہے وہ ریح واحد کے ساتھ ہوتی ہے، سوائے چند جگہوں کے، جیسے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ سورۃ یونس آیت نمبر 22 میں، وہاں طیبہ کی صفت بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے، تو وہ پاکیزہ ہوا ہے۔ ورنہ جہاں ریح کا لفظ ذکر ہوتا ہے عام طور پر واحد، وہ سخت اور عذاب والی ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، وہاں پر ریاح جمع کا لفظ۔ ایک دعا سخت آندھی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ اس ریح کو رحمت بنا دے، اس کو عذاب نہ بنا، اس کو ریح بنا دے اور اس کو ریاح نہ بنا۔ تو وہ حدیث اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن استعمال ریح کا واحد کا عام طور پر عذاب کے لیے ہوتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے بھیجا ان پر تیز طوفانی ہوا کو، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، نحسات نحس کی جمع ہے، اور نحس کا مطلب منحوس، منحوس کا معنی ہے بے برکت چیز، اور اس کے لیے شوم، طیرہ، طائرہ، تطیر، یہ الفاظ موجود ہیں۔ بے برکتی، بدفعلی، بدشگونی، منحوس، سورۃ نمل کی آیت نمبر 47 میں گزر چکا ہے۔ تو یہ دن عذاب والے منحوس دن تھے۔ اب دنوں کے اندر منحوس دن کا کیا مطلب؟ دن تو وقت کا نام ہے، وقت تو ایک برتن ہے، برتن میں اچھی چیز ڈالو گے تو وہ برتن اچھا ہے، برتن میں کوئی بری چیز ڈالو گے تو برتن برا ہے، گندی چیز ڈالو گے تو برتن گندا ہے۔ وقت اور زمانہ بجائے خود اس میں کوئی اچھائی کوئی برائی نہیں ہے۔ وقت کے اندر تو کوئی اچھا کرے گا تو وہ وقت اچھا ہے، کوئی برا کرے گا تو وقت برا ہے۔ اب یہ دن جن دنوں کے اندر قوم عاد پر عذاب کا نزول ہوا، یہ دن قوم عاد کے لیے برے دن ہوئے، بے برکت دن ہوئے، اور ان کے لیے یہ دن منحوس ہو گئے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دن ہی منحوس ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ فلاں فلاں دن منحوس ہے، اور وہ اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ معاشرے کے اندر توہمات۔ یہی دن عذاب والے جس میں قوم عاد ہلاک ہوئی، یہ قوم عاد کے لیے تو برے دن تھے، لیکن یہی دن حضرت ہود علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اچھے دن تھے، اور یہی دن اگر برے تھے تو ارد گرد کی پوری دنیا والوں کے لیے عذاب ہوتا۔ لہذا
نحسات کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن منحوس تھے، ان کے حق میں، ان کے لیے یہ دن برے تھے، بجائے خود دن کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اور یہ دن جو ہے 7 راتیں اور 8 دن، خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، 7 لیال و 8 ایام حسوما، ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک، امام مجاہد اور قتادہ سے مروی۔ ایام النحسات، نحسات کا ایک معنی باردات بھی ہوا ہے، سرد دن، نحسات ٹھنڈ والے دن۔ اور نحسات کا ایک معنی عبداللہ ابن عباس سے تفسیر ابن کثیر میں ابن عطیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ نحسات کا مطلب ہے حسوماً متتابعات، پے در پے دن، 7 راتیں 8 دن، تو یہ بھی نحسات کے معنی ہیں۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم چکھا دیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، رسوائی کا عذاب، چونکہ انہوں نے کیا تھا تکبر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اسی حساب سے ان کو بدلہ یہ ملا کہ ان کو رسوائی کا عذاب، اور وہ رسوائی یہ کہ ہوا آئی اور جو اپنی قوت اور طاقت پر ناز کرتے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے، یہ تھی تمہاری طاقت، اتنی قوت والے بھاری بدن والے اڑنے لگے، تو یہ عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور رسوائی کا عذاب یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے، یہ وہ عذاب جس میں رسوائی تھی، رسوائی کی نسبت عذاب کی طرف بطور مبالغہ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوائی کا سبب ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اخزا، آخرت کا عذاب اور زیادہ سخت رسوا کن ہے، عذاب کی طرف نسبت، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ شعر شاعر، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ عذاب کا دوسرا نمونہ ہے۔ اور سمودی جو تھے ان کو ہم نے ہدایت بیان کی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، اندھا بنا رہنے کو، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو پکڑ لیا ان کو ذلت کے عذاب کی آفت نے، ذلت کے عذاب کی کڑک نے، بما كانوا يكسبون، اس لیے بسبب ان اعمال کے جو وہ کماتے تھے، وهو شركهم ومعاصيهم، تفسیر نصفی، یعنی ان کا شرک ان کا کسب تھا، ان کی نافرمانیاں ان کا کسب تھا، بندے تو کسب کرتے ہیں، تو ان کے اس
شرک اور نافرمانیوں کے کسب کی وجہ سے رسوا کن اور ذلت والا عذاب، اس کی آفت نے ان کو پکڑ لیا. صاعقۃ العذاب الہون، یہ اضافت بیانیہ ہے. کڑک اور آفت. اس آیت میں فہدیناہ، ہدایت کا جو لفظ ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہدایت کا مطلب راہ نمودن، راستہ دکھانا، اور اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. رہنمائی کے دو معنی اور دو مفہوم ہیں. ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، کسی کو راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا کہ راستے تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے. اور ایک ہے رہنمائی ایسی جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، مطلوب تک اور منزل تک پہنچا دینا. صرف راستے کی رہنمائی کر کے دکھانا نہیں، بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے کر منزل مقصود تک پہنچا دینا. اس آیت میں فہدیناہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو راستہ دکھایا، ہم نے ان پر ہدایت پیش، ہم نے رشد و ہدایت ان کے سامنے بیان کی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فاستحبوا العمى على الهدى، اس بیان کو سن کر اندھا بنا رہنا اس کو پسند کیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا. عادیوں نے تو تکبر کیا، بات سنی ہی نہیں. سمودیوں نے بات سن لی اور اندھا بنے رہنے کو پسند کیا. تو گویا یہ دو طرح کے کافر ہو گئے. کسی نے سنا ہی نہیں، کسی نے سنا تو گمراہی کو پسند کیا. فاستحبوا العمى على الهدى، اب یہ گمراہی کا اگلا مرتبہ ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. عاد اور سمود دونوں کے متعلق یہ جملہ ہو سکتا ہے، یا یہ صرف سمودیوں سے متعلق ہے کہ ان میں سے ہم نے قوم عاد کو سزا دی اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا صاعقہ سے، جس کو قرآن مجید نے صیحہ بھی کہا ہے اور رجفہ بھی کہا ہے، چیخ بھی کہا ہے اور اس کو زلزلہ بھی کہا ہے. گویا کہ ایک سخت آواز آئی اور اس سے زلزلہ پیدا ہوا، اور وہی ایک آفت تھی کہ جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور مر گئے. اور تفصیل سورۃ شعراء میں گزر چکی ہے. لیکن اس میں ایمان والوں کو، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومنین ساتھیوں کو ہم نے نجات دی. نجات کن کو ملی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں ہیں نجات کی، ایمان اور تقوی. تو دو چیزیں ہیں جن سے عذاب آیا کہ ایمان نہیں تھا تو کفر تھا، تقوی نہیں تھا تو گناہ. شرک و معاصی، کفر اور نافرمانی، کفر اور گناہ، اس سے عذاب آتا ہے، اور اس کے برخلاف ایمان اور تقوی سے نجات ملتی ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ہم نے نجات دی. وہ ایمان والے جنہوں نے اندھا بنے رہنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اختار الہدى علی العمى،
ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے پسند کیا ہدایت کو گمراہی پر، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو بچتے تھے گمراہی سے اور گمراہی کو اختیار کرنے سے بچتے تھے۔ تو یہ طریقہ نجات بھی ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن کے جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، ان کا حشر ہوگا، میدان میں جمع ہوں گے اور ان کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، بس وہ جمع ہونے کے بعد مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ یوزعون توزیع، اور اس کا معنی تقسیم کرنا بھی آتا ہے، پہلے صورت نمل میں غالب گزرا ہے۔ تو وہ یوزعون، میدان حشر میں جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا۔ یوزعون کا یہ معنی بھی ہوا ہے فَهُمْ يُسَاقُونَ، انہیں ہانکا جائے گا۔ اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک دیا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے وَزَعْتُهُ، وَزَعْتُ، اس کا معنی ہوتا ہے کففت، میں نے روکا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے۔ ایک گروہ آ رہا ہو، ان کے پیچھے دوسرا گروہ آ رہا ہے، تو پہلے گروہ والوں کو روکا جائے کہ تم یہیں کھڑے رہو، یہ گروہ کھڑا ہو گئے، ان کو روک دیا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ پچھلے آنے والے آ جائیں۔ تو فَهُمْ يُوزَعُونَ، اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ان تمام جماعتوں کو ترتیب سے جمع کیا جائے، تاکہ مرتب انداز میں ان سے حساب لیا جائے، تاکہ یہ حساب کامل اور مکمل ہو، اور وہ اس طرح کہ بعض لوگوں کے گناہوں کے اثرات نسلوں تک جا کے پہنچے، تو سب کو لا کر جمع کیا گروہ کی شکل میں تاکہ مکمل حساب ہو۔ اور وہی عبارت عن کثرت اہل النار، تفسیر مدارک، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جہنمی اور یہ آگ والے بہت زیادہ ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، کہ وہ گروہ در گروہ ہوں گے اور ان کو جمع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کی آیات میں قوم عاد ان پر عذاب اور ان کے عذاب کے اسباب کا ذکر ہے، اور ایسے ہی قوم سمود ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَيَوْمَ، اور یاد کرو وہ دن اور جس دن کے جمع کیا جائے گا۔ لفظ اور بھی ہے وَيَوْمَ، لفظ اور کا مطلب یہ کہ یہ اس پہلے والے مضمون پر عطف ہے، تو پہلے مضمون سے گویا اس مضمون کا اتصال ہے، اور وہ اتصال یوں ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، تو قوم عاد و سمود کی طرح عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب دو طرح کا ہے، عذاب دنیا کا، عذاب آخرت کا۔ تو قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا آخرت میں اور دنیا میں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یہ ہے عذاب اخروی کا ذکر۔ اور ایک عذاب یہ بھی ہے
کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، جو دین دشمن ہے، یہ اعداء اللہ ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، پہنچیں گے اس نار تک، جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ تک پہنچیں گے، شہد علیہم سمعهم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصارهم، اور ان کی آنکھیں، وجلودهم، اور ان کی کھالیں، ان کے چمڑے، بما كانوا يعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، ان چیزوں کی گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ حتی اذا ما جاؤوها، ما لفظ ما مزید ایزار میں مزید تاکید کے لیے، کوئی وقت شہادت سے خالی نہیں، جیسے ہی وہ پہنچے تو یہ پورا وقت، پہنچنے کا پورا وقت، اس وقت کے اندر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، اور ان کی گواہی کیا ہے؟ خود اپنے خلاف اقرار ہے، اعتراف ہے۔ کانوں کا اور آنکھوں کا ذکر ہے، اور باقی جسم، جلود، اس سے مراد ظاہر ہے ہاتھ پاؤں ہے، اور پورے جسم کا جلد ہے، اور شرمگاہیں ہیں۔ جلود کا لفظ پھر عام ہے، تو یہ ان کے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے۔ اب جلود کے اندر چونکہ سمع اور ابصار بھی داخل تھے، تو اب ایک عام لفظی کو لکھا کہ تمام اعضاء لجلودہم میں داخل ہیں۔ وہ اپنے اعضاء سے خطاب کریں گے، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، کیوں گواہی دی تم نے ہم پر؟ یہ کہنا ہوگا ان کا حیرانی کے اظہار کے لیے، تم گواہی دے رہے ہو، جبکہ ہم تو تمہارے لیے لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ مسکرائے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ حل تدرون مما اضحک، تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا، ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن خطاب کرے گا، بات کرے گا، کہے گا اے میرے رب، کیا ظلم سے ہمیں نجات اور پناہ نہیں ملے گی؟ ہم ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا تم پر۔ تو وہ کہے گا کہ پھر میں اس وقت تک اپنے خلاف کسی آرڈر پہ راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے خلاف خود مجھ سے کوئی گواہ نہ ہو کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا،
تیرا نفس ہی آج تیرے خلاف گواہ کافی ہے، اور کرامن کاتبین فرشتے. تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء فیقال لارکانہ، اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، تو فتنطق باعمالہ، اعضاء اعمال کے بارے میں بولنا شروع کر دی، جیسے کہ سورۃ یاسین میں گزرا ہے، وہاں بھی یہ روایت ہم نے بیان کی تھی، اور یہاں بھی وہی مضمون ہے. اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ہتھیلی اور ران وہ سب سے پہلے بولیں گے. حقیقی معنوں میں آواز آئے گی، یہ دلالت حال نہیں ہے، مجاز نہیں ہے، وہ بولیں گے. تو جب ان کو بولنے کی بھی اجازت ملے گی منہ سے، تو یہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، تمہارے لیے دوری اور تباہی ہو، میں تو تمہارے لیے لڑ رہا تھا، تم نے گواہی دے دی میرے خلاف، اپنے خلاف. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہی مضمون ہے جو اس آیت میں ہے. لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو اعضاء کہیں گے کہ ہمیں تو گویا کر دیا اس اللہ نے جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی دی، جس اللہ نے گویائی انسانوں کو دی، جنات کو دی، ملائکہ کو دی، زمین کو دی، در و دیوار کو دی، ہر چیز کو دی. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بتائے گی، زمین اپنی خبریں بتائے گی. اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اس آیت میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے نا کہ پھر قیامت کے دن یہ انسان اسی بدن کے ساتھ، اسی بدن کے اجزاء کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. تبھی تو اس کے اعضاء بولیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا تھا، کہ وہ اعضاء گواہ تھے، اس وقت موجود تھے. جو اعضاء اس وقت گناہ کے وقت موجود تھے وہی اعضاء گواہی دیں گے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ بھی اس جلود کا کلام ہے، یہ بھی انہی چمڑوں کا کلام ہے، ان کے کلام کا حصہ ہے. یا یہ مستقل جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں سے یہاں تک یا تو جملہ پورا ہو گیا، یا اس چمڑوں اور کھالوں کے بیان کا یہ بھی حصہ ہے. ہمیں تو اس اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویائی دی. اور حال یہ ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ، کہ اللہ نے تو تمہیں پہلی بار بھی پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو جو اللہ خلق پر قادر ہے وہ نطق پر بھی قادر ہے. جس اللہ نے ان اعضاء کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ ان اعضاء کو گویا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اور جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر تم اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے تھے. لہذا یہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مستقل جملہ ہو تو بھی مفہوم صحیح ہے، اور ان چمڑوں اور کھالوں کا بیان ہو تو بھی مضمون واضح ہے.